اور اتفاق سے یہ تینوں خواتین یا بچیاں گھریلو ملازمین تھیں۔ اس کے بعد جیسے ہی اطلاع ملی کہ یہ یہاں پہ سول ہاسپٹل میں 3 برن کیسز ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خصوصی طور پہ ہدایت کی کہ نہ صرف ان کی جا کے تیمارداری کی جائے بلکہ فوری طور سے ان کے گھر پہ کچھ نہ کچھ خرچہ پہنچا دیا جائے، تاکہ فیملی ایک اذیت سے تو گزر رہی ہے، دوسری اذیت جو ان کی تنخواہ نہ ملنے کی صورت میں یا مفلسی کی صورت میں ہو سکتی ہے، اس سے بچا جا سکے۔ میں مشکور ہوں آفتاب صدیقی ہمارے MNA اور محمود مولوی صاحب کا، جنہوں نے 5 لاکھ روپے وزیر اعظم کی جانب سے ان بچیوں کے لیے دیے ہیں، جو ان کے گھر پہ پہنچا دیے جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کو میں نے ہدایت کر دی ہے کہ ان کا بینک اکاؤنٹ کھلوا دیں تاکہ فوری طور سے یہ رقم ان کو منتقل ہو سکے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو خصوصی ہدایت کی ہے وہ ان مکانات کے لیے ہے جو ڈیمیج ہوئے ہیں۔ یہ مکانات کی ڈیٹیل جمع کی جا رہی ہے۔ ان مکانات کی تعمیر نو کا 100% خرچہ حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اٹھانے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے علاوہ جو گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور املاک کا مزید کوئی نقصان، وہ پورا کا پورا حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پہ سول ایویشن کے تھرو یہ اخراجات برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم نے جو سول ایویشن کے منسٹر ہیں چودھری سرور خان صاحب، ان کو کر دی ہے کہ وہ اس سانے کے اوپر کسی قسم کی ڈیلے نہ آنے دیں، کسی قسم کی لیت و لال اس کے اندر نہیں برداشت کی جائے گی، بلکہ فوری طور سے لوگوں کو سہولت پہنچانے کی کوشش کریں جو اس وقت تکلیف میں ہیں۔ ابھی جہاز کی کریش کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، لہٰذا اب تک جتنی باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں وہ مفروضے پر ہیں۔ جب فائنل رپورٹ آ جائے گی تب پتہ لگے گا کہ یہ ہیومن ایرر تھا یا یہ جہاز کے انجن میں خرابی تھی یا اور کوئی بات تھی، جب سامنے آئے گی۔ میری درخواست ہے اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں سے کہ اس چیز پہ قیاس آرائی نہ کریں، اس سے ان کے گھر والوں کو مزید اذیت اور میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ جہاں تک باڈیز آئیڈینٹیفیکیشن کا تعلق ہے، 100% باڈیز جو ہیں وہ اس وقت کلیکٹ کر لی گئی ہیں۔ DNA کی ٹیم لاہور سے آئی ہے، جو ایکسپرٹس ہیں ڈاکٹر ہمایوں کی سربراہی میں، وہ اس وقت DNA پہ کام کر رہے ہیں۔ DNA میں ٹائم لگتا ہے، اس کا صحیح وقت بتانا مشکل ہے، لیکن اس میں 10 سے 15 دن لگ سکتے ہیں DNA کے فائنل ریزلٹس آنے میں۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ کام جاری ہے۔ جو باڈیز اس وقت مارچریز میں رکھی ہوئی ہیں، ان کی فیملیز کہ وہ ملوث قرار دینا چاہ رہی ہے۔ کل وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے بیان دیا ہے، تو اس طرح کی تحقیقات کا کیا فائدہ کہ جو شخص جہاں بھاگ یا شہید ہو گیا وہ سارے الزامات اس پہ ڈال دیے جائیں؟ اور اس سے پہلے بھی رپورٹوں کا یہ ہوا ہے کہ پائلٹ پہ ڈال کے انکوائری بند کر دی گئی ہے، جبکہ جہازوں میں درجنوں دفعہ خرابی ہوتی ہے۔ گورنر صاحب، اسی کے ساتھ لی گئی ایک اپلیکیشن اب سے کچھ دیر پہلے ماڈل کالونی تھانے میں درج کرائی ہے، لیک جمع کرائی گئی ہے FIR درج کرانے کے حوالے سے جو طیارہ حادثہ کیس تھا، اس میں جو ہے وفاقی وزیر اور جو چیئرمین PIA ہیں ان کے خلاف جو کہا جا رہا ہے کہ یہ FIR درج کی جائے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اب تک کوئی آفیشیل رپورٹ باہر نہیں آئی ہے۔ جب تک آفیشیل رپورٹ نہ آئے اس پہ تبصرہ یا قیاس آرائیاں کرنا بالکل فضول ہے۔ کسی آفیشیل ادارے نے اب تک یہ نہیں کہا کہ یہ آیا کہ یہ پائلٹ کی غلطی تھی یا جہاز میں کوئی خرابی تھی یا انجن خراب تھا یا لینڈنگ گیئر خراب تھا۔ یہ جب رپورٹ آئے گی تو اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے جب تک یہ رپورٹ کی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ مکمل طور سے
شائع نہیں ہو جاتی. گورنر صاحب یہ جہاز بنانے والی کمپنی کی جو ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے، میں ہوں ادھر ہی ہوں سر یہ جہاز بنانے والی کمپنی کی جو یہاں ٹیم آئی ہوئی ہے وہ اس کا معائنہ بھی کر رہی ہے، تو کیا حکومت اس جہاز بنانے والی کمپنی کو جہاز کے ساتھ ساتھ جو اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے اس کا بھی کلیم کرے گی یا وہ اس کی گنجائش نہیں؟ دوسرا جو آپ گھر حکومت بنا کے دے رہی ہے جو متاثر ہوئے ہیں، تو ان میں جو غیر قانونی طور پر 4 منزلہ بنے ہوئے گھر تھے وہ بھی بنائے جائیں گے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ایس بی سی اے کلیتاً ذمہ دار ہے جو ایئرپورٹ کے اطراف میں بلڈنگیں بنی ان کو بنوانے کا، اور وہ بلڈنگیں غیر قانونی اور ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہیں. کسی بھی دنیا میں کہیں بھی ایئرپورٹ کے اتنے نزدیک 4 فلور کی بلڈنگز نہیں ہوتی. جہاں تک میری اطلاع ہے 1 فلور یا 1+1 کی اجازت ہے ایئرپورٹ کے اطراف میں، اس سے اوپر کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہاں پر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں رن وے کے سامنے، مجھے علم نہیں ہے کس کی بلڈنگ بن رہی ہے، لیکن ایک بڑی بلڈنگ زیر تعمیر ہے جو 4 فلور تو بن چکی ہے، مزید اوپر ابھی جانے کا ان کا پروگرام ہے جو پلر سے نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر ایک سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کے خلاف، ان اداروں کے خلاف جنہوں نے یہ کام کروایا، ان ٹھیکیداروں کے خلاف، ان بلڈرز کے خلاف جنہوں نے یہ کام کیا. یہ بیچارے لوگ جو لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو یہ جگہ بنی بنائی ملتی ہے، وہ اسے خریدتے ہیں، وہ تو بیچارے پھنس جاتے ہیں اس کام کے اندر. تو لہٰذا اس کی ابھی جو سروے ہو رہا ہے اس میں تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. میں نے وزیر اعظم سے باقاعدہ درخواست کی ہے خط لکھ کے کہ وہ ایس بی سی اے کو اس انکوائری میں ضرور شامل کریں، کیونکہ ایس بی سی اے ہی وہ ذمہ دار ادارہ ہے جو پورے کراچی میں، صرف یہاں نہیں پورے کراچی میں اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دیتا ہے، اس پہ آنکھ بند کرتا ہے، جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کاروبار چلتا ہے پاکستان میں، کراچی میں خاص طور سے. تو لہٰذا اس ادارے کو ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہے. میں آپ کے کیمرے کی توسط سے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس ادارے کو، کیونکہ وہ ڈائریکٹ سربراہ ہیں، یہ ادارہ ان کو رپورٹ کرتا ہے، ان کے نیچے یہ کام کرتا ہے، اس ادارے کو آپ ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں مل کے. اگر آپ کو کہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں بالکل اس ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے. ورلڈ بینک نے بھی اس ادارے کے اوپر بات اٹھائی تھی. ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا واٹر بورڈ کو، ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا ایس بی سی اے کو، ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا بورڈ آف ریونیو کو، ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا تمام اداروں کو جو یہاں پر موجود ہیں. اب بجائے معاملات کو کنٹرول کرنے کے غیر قانونی طریقہ دکھاتے ہیں لوگوں کو. گورنر صاحب فرمائیے گا، سیاست نہیں ہوگی کسی بھی ایشو پہ. کورونا کا معاملہ دیکھ لیں، وفاق اور سندھ سیاست پہ لگے رہے. جہاز حادثے کا معاملہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ آپ سمیت میں تمام لوگوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ تمام تر چیزیں وزیر اعظم کی ہدایت ہو رہی ہیں، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو حادثہ ہوا ہے پی آئی اے تمام تر نقصان ادا کرنے کی ذمہ داری ہے اس کی. آپ نے کہا مکان بنا کے دے گی، پی آئی اے بنا کے دے گی یا فیڈرل گورنمنٹ بنا کے دے گی. اور ساتھ میں کوئی بھی ہائی رائز بلڈنگ کراچی میں سول ایویشن اتھارٹی کی پرمیشن کے بغیر نہیں بن سکتی ہے. تو کیا سول ایویشن اتھارٹی کو بھی آپ اس کا ذمہ دار قرار دیں؟ اور یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے دیکھیے، اور ملٹری لینڈ ہے یہ. نمبر 1 تو میں آپ کی بات کا یہ جواب دوں کہ وزیر اعظم نے جب اناؤنس کر دیا تو تمام وہ ادارے، پی آئی اے ہو، سول ایویشن ہو یا اور کوئی ادارہ جس کے پاس یہ ایریا آتے ہوں گے، وہ یہ کام کرائیں گے. ہمیں کام سے مقصد ہے وہ پی آئی اے پیسے دے یا سول ایویشن دے، اس سے مقصد نہیں ہے. لوگوں کو اپنے نقصانات کا ازالہ کرنے سے مقصد ہے. جو وزیر اعظم کی ہدایت پہ چاہے سول ایویشن دے یا پی آئی اے دے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور دوسرا سوال آپ کو کیا تھا؟ سول ایویشن اتھارٹی کی ہائی رائز پرمیشن کے بغیر چاہے ماڈل کالونی ہو چاہے سول اسپتال کا یہ علاقہ، کوئی بھی بلڈنگ نہیں بن سکتی جب تک اس کا سرٹیفکیٹ نہ ہو. اور دوسرا یہ جس علاقے میں یہ بلڈنگ گری وہ ملٹری لینڈ بھی ہے اس میں. دیکھیے، اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں اس کی این او سی درکار ہوتی ہے. اگر تو این او سی دی ہے، ایشو کی ہے، تو بالکل ذمہ دار ہیں، ان کو پکڑا جائے، چاہے وہ سول ایویشن کے لوگ ہوں، ایس بی سی اے کے لوگ ہوں، وہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگ ہوں یا اور کوئی جو بھی اس حلقے میں آتا ہے. کنٹونمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، یہ کنٹونمنٹ والوں سے بھی یہی بات ہوگی کہ اس کی آیا کہ کیا انہوں نے کوئی ریٹن پرمیشن انہوں نے دی یا ان کی مرضی کے بغیر یہ کام ہوا. یہ تو انکوائری کے بعد ہی پتہ چلے گا. گورنر صاحب فرمائیے گا کہ 2 کوسچن ہیں. ایک تو یہ جو موجودہ مینجمنٹ ہے پی آئی اے کی،
اس مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہو سکتی ہے اس جہاز حادثے میں؟ سیکنڈ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے لاک ڈاؤن کے بعد. فیڈرل گورنمنٹ کا موقف ہے کہ اگر کیسز اور بڑھے تو لاک ڈاؤن کریں گے. آپ سندھ میں سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں پہلے دن سے لاک ڈاؤن کا مخالف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن حل نہیں ہے اس چیز کا. لاک ڈاؤن وہاں کیا جاتا ہے جہاں اسٹریٹجک لاک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں، وہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس کوئی پلان ہو کہ ہم 45 دن لاک ڈاؤن کریں گے، 45 دن میں ہم 1000 بیڈ کا اسپتال بنا لیں گے، ہم 500 مشینیں لے آئیں گے. مثال آپ کو دے رہا ہوں. اگر تو ایسا کوئی پلان ہے تو سامنے لائیں، اس پلان کے مطابق چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے بے انتہا نقصان ہو رہا ہے. ساری دنیا اب وہی بات کر رہی ہے جو وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے کر رہے تھے کہ اکنامک ہٹ بہت بڑی ہم لینے جا رہے ہیں، اور ہم اس پینڈیمک کو ہم ایسا سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید جس کو کرونا ہو جائے اس کی موت اس میں یقینی ہے. جبکہ ایک بہت، میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ یہ بیماری ایک جان لیوا بیماری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کو ہو جائے اس کی جان سے جانا بھی طے ہو گیا. اس میں بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے جس میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، یا وہ لوگ ریلت فرما جاتے ہیں جن کو یہ بیماری ہو. اور یہ دنیا بھر میں اب لاک ڈاؤن اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا کسی بھی قسم کا لاک ڈاؤن مزید اگر سندھ کی طرف جاتے ہیں تو میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ بتائیے گا صاحب کہ آپ نے بتایا کہ ہم ٹیسٹ کروا رہے ہیں اتنے، تو اس وقت تک کتنے سیمپل لے گئے؟ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم ٹیسٹ کرا رہے ہیں، تو یہ ڈی این اے کا رپورٹ کب تک آئے گا؟ یہ جو ڈی این اے کے لیے جن کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، یہ بتائیے گا کتنے سب تک سیمپل کلیکٹ کیے گئے ہیں، کتنی باڈیز ہیں جو باقی موجود ہیں، کتنے پیرنٹس کو ڈیتھ باڈیز مل چکی ہیں؟ دیکھیے، ڈی این ایز کے لیے جو باڈیز تھیں ان کے 100% باڈیز کے جو باڈیز دے بھی دی نا، ان کے بھی ڈی این ایز کے سیمپلز موجود ہیں. تو 100% ڈی این اے کے سیمپلز تو موجود ہیں اس وقت. فیملیز جن کے ڈی این اے کراس میچ کے لیے چاہیے تھے وہ بھی تقریباً 100% کے قریب مکمل ہو چکے ہیں. اب رہی بات کہ یہ اس کو کون کر رہا ہے، تو اس کو کیونکہ واقعہ یہ سانحہ سندھ میں ہوا ہے، کراچی یونیورسٹی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ وفاق اور حکومت سندھ ساتھ مل کر رہے ہیں. یہاں پر جو لیبارٹری ہے اس میں لاہور سے ایکسپرٹس آئے ہوئے ہیں ڈی این اے کے. یہ کوئی پرسنل بیٹل یا پرسنل پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ نہیں ہے. اس وقت ہم نے جو شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم نے سہولت پہنچانی ہے، اور سہولت بھی کیا وہ اس معاملے میں مانگ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کی لاشوں کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں مل کے بہت تیزی سے اس پہ کام کرنا ہے، اور ہم کر رہے ہیں. اس میں ڈیلی بیسس پہ کمشنر کراچی سے بھی رابطے میں ہوں. میں ڈیلی بیسس پہ تمام حکام سے بھی رابطے میں، سیلانی سے، عیدی سے، ان ساری جگہوں سے جہاں جہاں پہ لوگوں کی اس وقت لاشیں موجود ہیں شناخت کے لیے، ہم فوری طور سے اس کو ہم سب مل کے، سندھ حکومت بھی اور وفاق بھی، میرا آفس بھی، ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد لوگوں کو ان کے پیاروں کی لاشیں ان کے حوالے کر دی جائیں تاکہ وہ تدفین کر سکیں. شناخت کی بات ہو رہی ہے تو ایک سوال یہ ہے کہ فیصل عیدی نے ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ جو 19 لاشیں جو ہیں وہ یا تو ورثہ جو ہے وہ زبردستی لے گئے ہیں، یا پھر ایک ایم این اے ہیں، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا ہمارے کہنے پر کہ سوراب کوٹ سے ان کا تعلق ہے، ان کے دباؤ پر لاش جو ہے حوالے کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب جو شناختی عمل ہے نا وہ بھی کافی کشمکش کا شکار ہو گیا ہے. اب بعد میں جب شناخت ہوگی تو کیا جو تدفین ہو گئی ہے ان کی کیا دوبارہ قبر کشائی ہوگی، اور اس صورتحال پہ کیا دباؤ ہے، کیا کہیں گے؟ میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں سے کوئی دباؤ نہیں آ رہا. ہاں، اگر جہاں ورثہ لاشوں کی شناخت کر لیتے ہیں، کسی چیز کو وہ پہچان لیتے ہیں، اپنے والد کی، والدہ کی، بچوں کی کوئی نشانی انہیں مل جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کی ہے، تو اسے فوری طور سے ریلیز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. چاند کے حوالے سے کافی تنازع رہا. فواد چودھری صاحب نے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا کیسے دیکھیں، تمام علماء کرام کی بے انتہا عزت ہے. تمام علماء کرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور یہ پاکستان کا ایک ٹریڈیشن رہا ہے کہ چاند کا اعلان رویت ہلال کمیٹی کرتی ہے، اور اس سال بھی اس ٹریڈیشن کو قائم رکھا گیا. اعلان رویت ہلال کمیٹی نے کیا، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ان کو اسسٹ کیا، اور
उलमा के ऐलान के बाद ईद का चांद हुआ, जो कि एक तरीक़ाकार हमेशा से रहा है, और इंशाअल्लाह ना इस तरीक़ेकार को चेंज करने का कोई प्रोग्राम है वज़ीर आज़म का, ना वज़ीर आज़म चाहते हैं कि रूयत हिलाल कमेटी ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं कि तमाम फ़िक़े के उलमा का एक जैसा एहतराम हमारी हुकूमत पाकिस्तान करती है, लोग पाकिस्तान के करते हैं, और उन्हीं का जो फ़ैसला है चांद का, उसी को आखिरी मानते हैं। बहुत शुक्रिया।